نفاذ اردو میں جیسے پاکستان بنا تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. ہمارے بہت سے حضرات اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے تو بس ہیں، اس میں نفاذ کیا چیز ہے. سیکنڈ ایئر تک تو ہم پڑھتے ہیں، پھر نفاذ کیا چیز ہے. تو آج میں یہ کروں گا کہ چند غلط فہمیوں کا ازالہ کروں گا. جو سوالات ہیں، اشکالات ہیں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. پہلی بار تو یہ بتا دوں کہ یہ جو شعر و شاعری ہیں، نثر ہیں، یہ ترویجی اردو ہے. نفاذی اردو اس سے مختلف چیز ہے. پاکستان بنتے ہی ابھی پاکستان 6 مہینے کا تھا. اگست میں بنا اور فروری 1948 25 فروری کی بات ہے کہ ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. تو ہمارے قائد نے اردو کو قومی زبان قرار دے دیا. قائد کو یہ فراست تھی، قائد کو یہ شعور تھا کہ اس قوم کی اگر کوئی زبان ہو سکتی ہے تو بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی زبان وہ صرف اور صرف اردو ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا. تو قائد نے اعلان کر دیا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی. پھر میں آتا ہوں اس کے بعد آئین پاکستان کی طرف. تو ہمارے آئین جو بنے ہیں، سب سے مضبوط آئین جس پہ ملک اور قوم کا انحصار ہے، وہ 1973 آئین ہے، جو متفقہ طور پہ جس کو اسمبلی نے منظور کیا. اسی آئین کے آرٹیکل 251 میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے، حکومت پاکستان سے کہا گیا ہے کہ 15 سال کے اندر تمام دفتری امور کو اردو میں منتقل کر کے اس کو نافذ کر دیا جائے. تو وہ ابھی تک حکومت پاکستان آپ کہیں، ہمارے حکمران کہیں، مہلت لے کر وہ بات سردخانے کی شکار ہو گئی. پھر ہم عدالت عظمیٰ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، فرمان قائد لے کر گئے، ہم آرٹیکل 251 لے کر گئے، اور عدالت عظمیٰ نے 8 ستمبر 2015 اردو کی حمایت میں فیصلہ پھر سنایا کہ اس قوم کی قومی زبان اردو کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے. پھر حکومت نے مہلت مانگی اور وہ بات سردخانے میں چلی گئی. ابھی اس سال 8 ستمبر 2019 سے ہم نے باقاعدہ طور پر دستخطی مہم کا آغاز کیا. مہذب قوموں میں جب حکمرانوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ دستخطی مہم ہے. عمران خان کی حکومت جو بنی ہے، یہ 1,35,00,000 ووٹ لے کر بنی ہے. ہم عمران خان کو دکھائیں گے کہ ہم 1.5 کروڑ دستخط لے کر آ گئے. اب تو خدارا اس قوم کی قومی زبان کو آپ سمجھے 99% عوام بخدا نفاذی اردو کی حمایت میں ہے. آپ یہ پھر بھی جو اشکال ہیں وہ ابھی تک باقی ہے. نفاذ سے مطلب میرا یہ ہے کہ ہمارا نصابی زبان اردو ہو. ہم بچوں کو 2 کشتیوں میں سوار کر چکے ہیں، انگریزی اور اردو. ہمارے بچے کیا کریں؟ فزکس، بائیو کیمسٹری، جو اس کی اپنی زبان ہے اردو زبان، وہ اردو کی بجائے انگریزی میں سیکھ رہے ہیں. اور کوئی اس قوم میں جو 72 سال ہماری آزادی کو ہو چکے ہیں، انگریز سے ہم آزاد ہیں، بخدا انگریزی سے ہمیں نجات ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کی. ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. ہم انگریزی کو قابلیت کی علامت سمجھتے ہیں، ہم انگریزی کو علمیت کی علامت سمجھتے ہیں. بخدا انگریزی نہ علمیت کی علامت ہے، نہ وہ ہماری بڑائی کی علامت ہے. تو میں یہ کہوں گا، ہر قوم اور قوم کی سب سے بڑی پہچان اس کی قومی زبان ہوتی ہے. ہم نے قومی زبان کو وہ درجہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. مغربی ممالک میں برطانیہ نے جو قومی زبان انگریزی کو جو درجہ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری قومی زبان کو وہ درجہ دیا جائے. ہماری نصابی زبان اردو ہو تاکہ اس قوم میں رٹا کی جو تعلیم ہے یہ ختم ہو جائے. ہمارے بچے تو طوطے کی طرح رٹا لگا کر پاس ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی سائنسدان نہیں بنتا، ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں بنتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو غلامی کے
جالوں میں پھنسا دیا ہے۔ پھر میں یہ بھی کہوں گا، میں خود بھی ایک معلم ہوں، میں خود بھی ایک کالج میں عرصہ دراز سے پڑھا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ انگریزی کا معلم، فزکس بایو کیمسٹری کا معلم جب تک کالج کے بچوں کو اردو میں اپنا لیکچر نہ سمجھائے بخدا بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اردو کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، تو اردو میں براہ راست ہم بچوں کو کیوں نہ سمجھائیں۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نصاب وہ تو سب کچھ انگریزی میں ہے، اردو میں کہاں سے لائیں گے؟ تو میں اس کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن۔ ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا، متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 1947 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جامعہ عثمانیہ کا پورا نصاب انجینئرنگ اور اس کے ساتھ میڈیکل تمام سائنسی علوم اردو زبان میں پڑھائے جاتے تھے، اور آج سینکڑوں کتابیں ان کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی آج سے اگر 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 150 سال پہلے اردو میں طب اور انجینئرنگ پڑھانے کی سہولت موجود تھی، تو آج اس جدید دور میں کیا یہ ناممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ میں پھر بھی یہ کہوں گا، اور بری صغیر کی سب سے بڑی زبان اردو ہے۔ انڈیا میں جو ہندی بولی جاتی ہے وہ دیوناگری حروف تہجی میں لکھنے سے وہ ہماری اردو کو ہندی میں تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ہماری اردو ہے۔ پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری دفتری زبان اردو، اور یہ بحیثیت پاکستانی قومی زبان چاہیے کہ دفتری مراسلت نگاری سب کچھ اردو میں ہو۔ ہماری عدالتی نظام وہ سب کچھ انگریزی میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اردو میں ہو۔ ہم مقدمات لڑتے ہیں، مقدمہ آتا ہے، ایسے عدالت کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وکیل کے بغیر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم غیروں کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں، اپنے مقاصد سے دور ہو گئے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اردو زبان غیروں کی بنائی ہوئی زبان نہیں ہے، اس کی جائے پیدائش بر صغیر ہے، اس بحث میں نہیں پڑتا، اور اس کے بانی اور موجد اردو کے وہ صرف اور صرف مسلم قوم کی اگر زبانوں میں کوئی زبان یادگار زبان ہے، مسلمانوں کی بنائی ہوئی، امت مسلمہ کی بنائی ہوئی زبان، اس وقت اگر دنیا میں کوئی زبان کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل ہے تو وہ ہماری عظیم اردو ہے۔ پاکستان میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، قومی زبان کا اعزاز اگر جس زبان کو حاصل ہے تو وہ ہماری اردو ہے، لیکن ہم نے اس کو قومی زبان کا درجہ بھی تک نہیں دیا، اس کو ہم نافذ نہ کر سکے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو نافذ کریں گے۔ جہاں تک مختصر میں تعارف کروں گا اپنی تحریک نفاذی اردو پاکستان کی تعریف یوں کروں گا کہ جب عدالت عظمیٰ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا، آئین کے اندر ہمارا آئینی مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، قائد فرمان ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بے شمار دلائل کے انبار ہمارے سامنے ہیں، تو ہم اس پر مجبور ہوئے کہ پاکستان میں ایک مکمل تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان میں ادبی تحریکیں تو بے شمار ہیں، ترویجی اردو کی تحریکیں تو بے شمار ہیں، ترقی اردو کی تحریکیں تو بے شمار ہیں، نفاذی اردو کی تحریک ملک گیر کی سطح پر یہ اعزاز صرف تحریک نفاذی اردو پاکستان کو حاصل ہے، اور ہم تمام اضلاع میں ہم یہ اب تنظیم سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کافی، اور ہم ہر اضلاع میں ہمارے ارکان اور ہمارے کارکنان اور ممبران موجود ہیں۔ میں یہ بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، ہم جو اس وقت جو مہم شروع کر چکے ہیں، دستخطی مہم، اس میں انشاءاللہ آپ ہمارے دست و بازو بنیں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ ہماری نصابی زبان اردو ہوگی، ہماری دفتری زبان اردو ہوگی، ہماری عدالتی زبان اردو ہوگی، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے۔ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اردو نافذ کی جائے؟ ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ سب کو منظور ہے۔ اسی کے ساتھ میں علامہ محمد اقبال کے استاد محترم داغ دہلوی کے شعر پر اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ داغ دہلوی کا شعر ہے، اردو ہے جس کا نام، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اور اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ دوسرا مصرع کہہ رہا ہوں، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، والسلام۔